ایپ کی ہیں اور لگاتار واٹس ایپ ہو رہی ہے اور ہر طرف لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ اخبار کا ایک کلپ ہے جس کو سب لوگ بھیج کر پریشان ہو رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے یہ ویکسین لگوا لی ہے۔ یہ ایک سائنٹسٹ ہیں اور ان کا تعلق ہے فرانس سے، اور یہ جو سائنٹسٹ ہیں یہ نوبل انعام یافتہ ہیں۔ اب نوبل انعام اگر کسی کو ملا ہو، وہ بڑا تگڑا سائنٹسٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ وائرولوجسٹ ہیں، وائرولوجی کے پروفیسر ہیں، اور 88 سال ان کی عمر ہے، اور ان کا نام ہے لوک مونٹیگنیئر۔ لوک مونٹیگنیئر جو ہیں وہ ان کی طرف سے ایک دعویٰ ایک اردو اخبار میں چھپا ہے اور کچھ انگریزی اخبارات میں بھی چھپا ہے، اور ان کے انٹرویو کے بعد بہت چرچے ہو رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے پوری دنیا میں وہ سارے لوگ مر جائیں گے 2 سال کے اندر اندر۔ پہلے آپ کو خبر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس کی انٹینسٹی کیا اور لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ خبر میں لکھا ہے تمام کورونا ویکسین لینے والے افراد 2 سال کے اندر مر جائیں گے۔ دنیا کے مشہور وائرولوجسٹ اور نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ کا دعویٰ۔ فرانس سے یہ 25 مئی کو خبر شائع ہوئی کہ تمام کورونا ویکسین لگوانے والے افراد 2 سال کے اندر مر جائیں گے۔ نوبل انعام یافتہ لوک مونٹیگنیئر نے تصدیق کی ہے کہ ان لوگوں کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے جن لوگوں نے ویکسین کو کسی بھی شکل میں لگوا لیا ہے، اور ان کی زندگی محض 2 سال ہے۔ چونکا دینے والے انٹرویو میں دنیا کے مشہور وائرولوجسٹ نے واضح طور پر کہا کہ کوئی امید نہیں ہے اور نہ ہی ان افراد کا کوئی ممکنہ علاج ہے جو پہلے ہی ویکسین لگوا چکے ہیں۔ ہمیں لاشوں کے آخری انتظام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس ویکسین کے اجزاء کی تحقیق کرنے کے بعد سائنسی ماہرین نے دعووں کی حمایت کی ہے، یعنی کچھ اور سائنسی ماہرین بھی اخبار لکھ رہا ہے کہ ان دعووں کی حمایت کر رہے ہیں، اور کہا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین لی ہے وہ اب سب اینٹی باڈیز پر منحصر رہیں گے اور اس کے اضافے سے ایک دن مر جائیں گے۔ مزید کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ ایک سائنسی غلطی کے ساتھ ایک طبی خرابی بھی ہے، یہ ایک ناقابل قبول غلطی ہے۔ مونٹیگنیئر نے گزشتہ روز رائر فاؤنڈیشن امریکہ کے ذریعے شائع کردہ ایک انٹرویو میں کہا کہ تاریخ کی کتابیں آنے والے وقت میں یہ ظاہر کریں گی، کیونکہ یہ ویکسینیشن ہے جو مختلف حالتوں کو پیدا کر رہی ہے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، اخبار کو ترجمہ بھی نہیں کرنا ہے، کہ جو ویکسین ہے جب وہ لگتی ہے تو وہ جو وائرس ہے جو موجود ہے اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ویکسین وائرس کی شکل کو تبدیل کرنے کا موجب بن رہا ہے۔ نئے ویریئنٹ جو بن رہے ہیں وائرس کے وہ اس ویکسین کی وجہ سے بن رہے ہیں، مختلف حالتوں کو پیدا کر رہی ہے۔ مونٹیگنیئر نے مزید کہا کہ بہت ساری وبائی امراض کے ماہرین اس کو جانتے ہیں مگر وہ اس مسئلے کے بارے میں خاموش ہیں۔ بعض ذرائع مونٹیگنیئر کی بات کی تصدیق نہیں کر رہے اور وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ بس یہ اتنا سا اینڈ میں لکھا۔ لوگ پریشان ہو گئے، اور لاکھوں لوگ جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے، بلکہ دنیا میں جو کروڑوں لوگوں نے لگوائی ہے، وہ اس خبر کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایکچولی یہ بندہ کون ہے اور یہ کیا کیا رہا ہے اور اس کی بات میں کتنی صداقت ہے۔ تو آئیے ذرا اپنے پوسٹ مارٹم والے سیکشن میں جاتے ہیں۔ پہلے اس بندے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ یہ 88 سال اس کی اس وقت عمر ہے، اور یہ پیدا ہوا تھا 1932 میں، اور فرانسیسی شہری ہے، وہاں کا رہنے والا ہے۔ اس کو نوبل انعام کے علاوہ 3 انعام بڑے ملے ہیں اس کی زندگی میں۔ ایک 1986 میں اس کو لوئس ٹینٹن پرائز فور میڈیسن، یہ اس کو ایک ملا تھا۔ 1988 میں جاپان پرائز اس کو ملا تھا۔ 2008 میں نوبل پرائز، اور یہ جو ملا تھا فزیولوجی اور میڈیسن، اس کے اندر جو ہے وہ ایک نوبل پرائز ملا تھا۔ یہ 3 بڑے انعامات ان کو دنیا سے ملے ہیں۔ ان کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے HIV جو وائرس ہے اس کو دریافت کیا تھا، اور یہ ان کے کھاتے میں ہے یہ کارنامہ۔ بہت سارے معاملات میں یہ کنٹروورشل بھی رہے ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی یونیورسٹیز میں یہ پڑھاتے رہے ہیں، وہاں پروفیسر ہیں وائرولوجی کے، ایک پاسچر انسٹیٹیوٹ اور دوسرا جو ہے شنگھائی ٹیاؤ ٹانگ یونیورسٹی۔ شنگھائی ٹیاؤ ٹانگ یونیورسٹی جو ہے یہ ادھر ہے چائنا کی، تو یہ وہاں بھی پڑھاتے رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی ایک کنٹروورسی میں رہے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ لیبارٹری کے اندر بنا ہے، اور یہ ووہان کے اندر چائنا نے اس کو بنایا ہے، اور یہ وہاں سے لیک ہوا ہے۔
इस मामले को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उछाला था और ये फिर बाद में पॉलिटिकल मामला बन गया था। ये आज भी कोरोना वायरस को चाइना वायरस कह के बुलाते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप करता था, बिल्कुल उसी तरह ये करते हैं। 88 साल इनकी उम्र है और अब इन्होंने एक नया मामला छेड़ दिया कि जो बंदा कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएगा वो अगले 2 साल के अंदर मर जाएगा। तो कुछ सवालात पहले उठा देते हैं, उसके बाद फिर इनकी बात करेंगे, फिर वैक्सीन की आपको हकीकत मैं बताता हूं। नंबर 1, अगर तो बंदा मरना है, 2 साल के अंदर अंदर मरना है, तो कुछ लोगों को तो मर जाना चाहिए जिनको 1 साल से ज़्यादा हो गया वैक्सीन लगवाए हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इन वैक्सीन के टेस्ट हुए थे और वो लगभग 1.25 साल हो गया उनको वैक्सीन लगवाए हुए। वो गुज़िश्ता साल किसी ने मार्च में लगवाई थी, किसी ने अप्रैल में लगवाई थी, तो उनको बहुत टाइम हो गया है। उनमें से लोग अब मरना शुरू हो जाने चाहिए अगर इनके टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाएं तो, कि 2 साल के अंदर अगर सबने मरना है तो लाजमन ये काम 6 महीने 8 महीने के बाद शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक वो लोग मरे नहीं हैं जिनके ऊपर वैक्सीन का तजर्बा किया गया था। तो एक तो ये काउंटर आर्गूमेंट है इस सारे मामले का। दूसरा, जब मैंने डिटेल में जाकर पढ़ा तो तर्जुमा करने में सारा मसला हुआ है। इन्होंने कहीं 2 साल का तस्करा ही नहीं किया। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहीं नहीं कहा कि ये वैक्सीन जो है वो बंदे मार देगी, और फिर ये खुद एक कंट्रोवर्शियल आदमी है। जो बात इन्होंने की उसकी कोई तस्दीक भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि सन 2017 में 106 बड़े साइंसदान जो हैं दुनिया के, जो मेडिसिन पे काम करते हैं, वायरसेस पे काम करते हैं, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था इसी प्रोफेसर लुक मॉन्टेग्नियर को। और ये लेटर 2017 में ओपन लेटर था। 106 बड़े साइंसदान जिनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से था, इंडिया से भी थे, चाइना से भी थे, यूरोप और अमेरिका से भी थे। तो दुनिया भर के एरिया से साइंटिस्ट एक मुश्तरका लेटर लिखते हैं इनको, और उसमें जो जुमला है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, जो सबसे काम का जुमला है। वी academics of medicine cannot accept that one of our peers is using his Nobel Prize status to spread dangerous health messages outside of his field of knowledge। वो कह रहे हैं कि हम सारे जो मेडिसिन से वाबस्ता शख्सियात हैं, हम इस बात को कभी तस्लीम नहीं करते और इसको कबूल नहीं कर सकते कि हमारे बीच में से एक ऐसा शख्स जो अपने नोबेल प्राइज का फ़ायदा उठाते हुए, यानी अपनी शोहरत का या स्टेटस का फ़ायदा उठाते हुए ऐसी ख़तरनाक पैगामात को फैला रहा है जो इसके इल्म से बाहर हैं। यानी जिन चीज़ों के बारे में वो नहीं जानता उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है वो बंदा, और उस बात को ख़तरनाक अंदाज में फैला रहा है। और उसकी बात इसलिए मानी जाती है कि उसके नाम के साथ लिखा जाता है कि नोबेल प्राइज विनर, कि इस आदमी ने क्योंकि नोबेल प्राइज जीता था और ये प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, लिहाजा इसकी बात में सदाकत है। हालांकि इसकी अपनी फील्ड कुछ और है, ये बाकी चीज़ों के बारे में बिला वजह बात करता है और हम उसको कबूल नहीं कर सकते, और ये ज़्यादती है। ये दुनिया में अफवाहें फैलाने का एक बाजार गर्म कर रहा है। इसके ऊपर ये एक तफसीली लेटर है, आप इसको पढ़ सकते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके, जो दुनिया के 106 बड़े साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये लेटर इस बंदे के बारे में, लुक मॉन्टेग्नियर के बारे में लिखा था। अब देखिए इस शख्स ने कहा क्या है। यहां बहुत सारी खबरें मेरे पास मौजूद हैं। इसमें इंडिया टुडे ने लिखा और वो ये कह रहे हैं कि नोबेल इनाम याफ्ता जो लुक मॉन्टेग्नियर है उसने ये बात ही नहीं की कि कोविड वैक्सीन जो है वो लगवाने वाले लोग 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। अगर आप वो पूरा का पूरा इंटरव्यू निकालें जो अमेरिकन जरीदे के अंदर छपा है तो उसकी तफसीलात में आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कहीं पे 2 साल का तस्करा नहीं किया। इन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये बंदे 2 साल के अंदर मर जाएंगे। इन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये वैक्सीन लगवाने की वजह से मर जाएंगे। हाँ, इन्होंने कुछ नुक्ते उठाए हैं, वो नुक्ते मैं आपके सामने रख देता हूं और उनमें कुछ बड़े वैलिड हैं। इनका ये कहना है कि जो वैक्सीन इस वक्त इंसानों को लगाई जा रही है वो उनके अंदर एंटीबॉडीज बनाती है। जो आप अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं वो आपके अंदर एंटीबॉडीज बनाती है, यानी एक ऐसी चीज़ को मसनूई तरीके से बनाती है जो नॉर्मल हालात में आपका जिस्म खुद ही बनाता है। एक सेहतमंद आदमी को वैक्सीन की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर ये खुद ही बन जाते हैं एंटीबॉडीज़। वायरस आता है, एंटीबॉडीज़ खुद ही बनते हैं, उसको काबू कर लेते हैं। लेकिन अगर वैक्सीन लगी हुई है तो वो एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद हैं, वो फिर उसको काबू कर देते हैं। पूरा एक सिस्टम उसके जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है। वो ये कह रहे हैं कि ये वायरस एंटीबॉडीज़ के काबू कब तक आएगा? एक वक्त आएगा जब ये वायरस अपनी शक्ल बदलेगा, इस एंटीबॉडीज से लड़ने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स को पहले सर में दर्द होता है और वो एक छोटी सी गोली लेकर ठीक हो जाता है, लेकिन लगातार दर्द रहता है, वो रोज़ाना गोली खाता है, तो एक वक्त आएगा उसको ज़्यादा डोज चाहिए होगी।
کیونکہ اس کے اندر جو وائرس موجود ہے، وائرس اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ دنیا بھر میں جو ویکسینز بنائی گئی ہیں وہ جدید ہوتی چلی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وائرسز بھی طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جدید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے وائرس اپنی شکل بدلتے ہیں، انسان ویکسینز کو بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتے جاتے ہیں اور ان کو بہتر کرتے جاتے ہیں۔ ہر آنے والی ویکسین پہلے والی ویکسین سے بہتر ہوتی ہے۔ نیا طریقہ علاج پہلے والے طریقہ علاج سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وائرس اور جراثیم بھی اپنی شکلیں بدلتے ہیں، ان کو تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ ایک خاص قسم کی دوائی جب آپ دے رہے ہوتے ہیں لگاتار، تو وائرس اس دوائی کے خلاف مدافعت پیدا کر لیتا ہے اور اپنی شکل کو بدل کے اس دوائی کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس قسم کے خطرات ہیں جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ انسانوں کو جب آپ ویکسین لگاتے ہیں تو بڑی تیزی سے وہی انسان اس بات کی وجہ بن رہے ہیں کہ ان کے اندر موجود وائرس اپنی شکل بدل رہا ہے اور نئے ویریئنٹ سامنے آ رہے ہیں۔ اگر آپ ویکسین نہ لگائیں تو جو پہلا ویریئنٹ ہے کرونا وائرس کا، آج تک 2 سال کے بعد وہی ویریئنٹ ہوتا، لیکن کیونکہ آپ تیزی سے ویکسین لگا رہے ہیں اس لیے کرونا وائرس اپنا ویریئنٹ تبدیل کرتا جا رہا ہے، میوٹیٹ ہوتا جا رہا ہے، میوٹیشن ہو رہی ہے اس کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، وہ اپنی ساخت کو بدل رہا ہے اور اس ویکسین کے مقابلے میں، اس دوائی کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے، جو انسان کے اندر مدافعت کا نظام ہے، وہ اتنا جدید ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کی اپنی امیونٹی ٹھیک ہے تو کوئی بھی وائرس ہو، وہ جتنا مرضی تگڑا ہو، وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی بدلے، اگر انسان کا امیون سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہے تو وہ اس کو قابو کر سکتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو ضرورت ہے کہ اپنے وائٹامنس کا خیال رکھیں، وائٹامن ڈی ٹھیک ہونا چاہیے، کیلشیم کی مقدار ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کا امیون سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہونا چاہیے، اور بہت سارے نظام ہیں انسانی باڈی کے اندر۔ میں نے ایک پروگرام کیا ڈاکٹر عظمت صاحب کے ساتھ GNN پہ، اس کی 2 قسطیں اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ رمضان المبارک میں نے ریکارڈ کیا، عید کے بعد غالباً وہ چلا ہے، 2 قسطیں ہیں اور عید کے دنوں میں غالباً وہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ زندگی نہیں ہو سکتا، اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو بہرحال اس کو ضرور دیکھیں اگر کوئی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے اور اپنی ایٹنگ ہیبٹ کو اور اپنے امیون سسٹم کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا چاہتا ہے تو یہ ایک بہترین راستہ ہے، اس کو دیکھیے آپ۔ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو یہ ان کا ایک فیئر ہے اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ دنیا کے سارے وائرس اپنی شکل بدلتے ہیں، جب ویکسین دیتے ہیں تو تھوڑا سا اور بدلتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ پارٹ آف دا گیم ہے جو میڈیکل سائنس کی اور قدرت کی چل رہی ہے۔ تو اس میں سے یہ کہنا کہ بندے مر جائیں گے ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کرونا وائرس سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میکسیمم لوگ ویکسین لگاتے جائیں، کیونکہ جتنے لوگ ویکسین لگائیں گے ان کی مورٹیلٹی ریٹ کم ہو جائے گا، لوگوں کے مرنے کی شرح کم ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک تھیسس پیش کیا ہے، اس کے اینٹی تھیسس بہت تگڑے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ بات بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ویکسین لگائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو وہ 100 سال جئیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ساری خوشیاں بھی دکھائے گا، اور اگلے پل کی بھی خبر نہیں ہے ہمیں تو، کہ یہ تو اللہ کی مرضی کے ساتھ زندگی اور موت ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا زہر یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو موت کے منہ کی طرف لے کے جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اگر دیکھیے ویکسین لگنے سے بندے مرنے ہیں تو پھر یہ ریئیکشن بہت جلدی شروع ہو جانا چاہیے۔ 2 سال کی قید کیوں لگا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ تو سائنٹسٹ جو ہے وہ اس کو رد کر رہے ہیں، بہت سارے اینٹی تھیسس موجود ہیں اور بہت سارے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط پھیلائی ہوئی افواہ ہے، اور ان کو پہلے بھی کنڈیم کیا گیا تھا، اب پھر کیا جا رہا ہے لک مونٹیگنیئر کو، اور آئندہ کے لیے بھی ان کو اب کہا جائے گا دوبارہ سے کہ آپ محتاط رہیں، اور ان کا اپنا ریبٹل بھی آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے یہ بات کی ہی نہیں کہ 2 سال میں بندے مر جائیں گے۔ یہ تو ترجمہ کرتے کرتے لوگوں نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی، اور دنیا بھر کے ملکوں کے اندر یہ چھپ گئی، لوگ پریشان ہیں۔ تو پریشانی دور کریں، ویکسین لگوائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔